محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام درسی کتب و دیگر اسلامی کتب کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس فوائد الفواد میں انشاءاللہ عز و جل حضرت کی یعنی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی حالات زندگی اور ان کا ایک مختصر تعارف ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ جیسا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ کتاب فوائد الفواد حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ہیں، اور اسے جمع کیا ہے میر حسن علی سجزی علیہ الرحمۃ و رضوان نے، اور اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہیں خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمۃ و رضوان۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اے بتو روز و شب جہاں روشن، بر رخت چشم عاشقاں روشن۔ اے وہ ذات جس سے دن اور رات روشن ہیں، بر رخت چشم عاشقاں روشن، اور تیرے چہرے کی وجہ سے عاشقوں کی آنکھ روشن ہے، یعنی عاشقی کی آنکھ روشن ہے۔ بحدیث تو کام دل شیریں، بجمال تو چشم جاں روشن، یعنی تیری بات دل کے کام کو میٹھا کر دیتا ہے، یعنی تیری بات سے دل کے جو راز ہیں وہ میٹھے ہیں، اور تیرے جمال کی وجہ سے، تیرے حسن کی وجہ سے جان کی، جسم کی آنکھ روشن ہے۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات گرامی ہندوستان کی روحانی اور تہذیبی تاریخ میں ایک ایسی جامع کمالات شخصیت ہے کہ ایسی دل آویز ہستیاں یعنی وہ ایسی ذات جو دل میں چسپاں رہتی ہو، دل کو بھانے والی ہو، دل آویز ہستیاں تاریخ بشریت میں خال خال ہی پیدا ہوئی۔ خال مطلب بہت کم، تھوڑا۔ آپ ایک صوفی باصفا ہی نہیں تھے جس نے تصوف اسلامی کی تمام خوبیوں کو اپنی سیرت کے آئینے میں دکھا دیا، بلکہ ایک نکتہ رس فقیہ، نکتہ رس کہتے ہیں زیرک، چالاک کو، جو مسائل کی حقیقت تک جلد پہنچ جائے، باریک بین، تو آپ بلکہ ایک نکتہ رس فقیہ، محدث، مفسر، محقق اور ادبیات عربی و فارسی کے متبحر عالم، شاعر اور تاریخ و سیر پر گہری نظر رکھنے والے نہایت وسیع المطالعہ، یعنی مطالعے میں کشادگی، وسیع المطالعہ اور باخبر انسان تھے۔ یعنی آپ کا جو مطالعہ تھا بہت وسیع تھا، بہت زیادہ آپ کتابوں کی حقیقت سے واقف تھے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان کی مبارک زندگی کی بہت سی تفصیلات تاریخ میں محفوظ رہ گئیں، اور ان کے خدام و خلفاء، خدام یہ خادم کی جمع ہے اور خلفاء یہ خلیفہ کی، اور ان کے خدام و خلفاء کی بدولت دوسرے بزرگان سلسلہ کے حالات و ملفوظات بھی آج کی نسل تک پہنچ گئے۔ حالات زندگی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دادا خواجہ علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نانا خواجہ عرب بخاری وسط ایشیا میں بخارا کے رہنے والے تھے۔ اس علاقے پر منگولوں کا تسلط یعنی قبضہ ہونے کے بعد بہت سے خاندان ہجرت کر گئے تھے اور اکثر ہندوستان کا رخ کرتے تھے،
کیونکہ یہاں نسبتاً ایک مضبوط اور پرامن ماحول تھا۔ ان دونوں بزرگوں کا پیشہ تجارت تھا اور آپس میں گہری برادرانہ دوستی تھی۔ ممکن ہے نسبی علاقہ بھی رہا ہو۔ بعض تذکرہ نگاروں نے یعنی تذکرہ لکھنے والوں نے دونوں کو بھائی بتایا ہے۔ ہجرت کے بعد یہ دونوں پہلے لاہور آئے، مگر یہ بھی سرحدی علاقہ تھا اور یہاں آئے دن یورش یعنی لڑائی جھڑپ ہوتی رہتی تھی، اس لیے وہاں سے نقل سکونت کر کے مغربی یوپی کے شہر بدایوں میں آ بسے، جو اس وقت نہایت اہم شہر تھا اور صوبے کا صدر مقام بنا ہوا تھا۔ یہاں مسلمانوں کی آبادی خوب ہو چکی تھی اور یہ قبۃ الاسلام کہلاتا تھا۔ یہ شہر بدایوں قبۃ الاسلام کہا جاتا تھا۔ خواجہ عرب کے ایک فرزند خواجہ عبداللہ اور ایک بیٹی بی بی زلیخا تھی اور خواجہ علی کے بیٹے خواجہ احمد تھے۔ بی بی زلیخا انہی سے منسوب ہوئیں اور ان کے بطن سے ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، جن کا اصلی نام محمد بن احمد ہے۔ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد سخت بیمار ہوئے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور آپ کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ قطب ارشاد ہوگا اور اس سے بہت سی مخلوق فائدہ اٹھائے گی۔ قطب ارشاد یہ سالکوں کی جماعت میں ایک عظیم عہدہ اور ایک عظیم منصب ہے، اور اس سے بہت سی مخلوق فائدہ اٹھائے گی، مگر اپنے شوہر اور بچے میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، یعنی کسی ایک کو چن لو۔ اور مراد یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہیں گے، دوسرے کو موت واقع ہو جائے گی۔ بی بی صاحبہ کو حضرت کے مراتب دکھا دیے گئے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں اس بچے ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ مراتب دکھا دینا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو درجات ہیں وہ اپنے وقت میں کتنے بڑے بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا تھا، وہ سب دکھا دیے گئے ان کے درجات کو۔ تو ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اختیار کیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب ان کے شوہر خواجہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے کوچ کرنے کا یعنی گزر جانے کا، انتقال کرنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے بیماری میں ان کو پرہیز بھی زیادہ نہیں کراتی تھی۔ پرہیز جیسے ڈاکٹر وغیرہ جو کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ نہیں کچھ احتیاط برتتی تھی، بلکہ جو بھی وہ مانگتے آپ انہیں عطا کر دیتی تھیں، اور جو کچھ وہ کھانے کے لیے طلب فرماتے وہ ان کو دیتی تھیں۔ کچھ ہی مدت کے بعد مؤلف قوام العقائد کا بیان ہے کہ اگلے دن، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ اس خواب کے چند دنوں کے بعد، لیکن مؤلف قوام العقائد کے جو مؤلف ہیں، تالیف کرنے والے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگلے دن خواجہ احمد کا انتقال ہو گیا۔ پروفیسر محمد حبیب نے لکھا ہے کہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے بیان کی ذمہ داری کلیتاً مصنف سیر الاولیاء پر ہے، یعنی کلی طور پر، مکمل طور پر سیر الاولیاء کے مصنف پر ہے۔ یہ بیان بے لطف، تکلیف دہ اور بے سند ہے۔ کسی عورت سے یہ کہنا کہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹی کی زندگی میں سے کسی ایک کو چنو، اس پر ظلم ہے۔ دوم، اگر بی بی زلیخا نے اپنے خواب کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تو 1 صدی یعنی 100 سال کے بعد امیر خسرو کو اس کے بارے میں کس طرح علم ہوا؟ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان خاتون بزرگ سے یہ سوال کیا گیا ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کے فلسفہ زندگی کے مطابق جواب دیتی کہ اس معاملے کا تعلق مشیت ایزدی اور امور غیبی سے ہے، میں خدا کے حکم پر راضی ہوں۔ بحوالہ محمد حبیب حضرت نظام الدین اولیاء حیات اور تعلیمات، صفحہ نمبر 47، حاشیہ۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے مگر اس بیان کی ذمہ داری مؤلف سیر الاولیاء پر نہیں ہے۔ اوپر میں جو یہ کہا گیا کہ بی بی زلیخا کے خواب کے بیان کی ذمہ داری کلیتاً مصنف سیر الاولیاء پر ہے،
تو اب یہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس بیان کی ذمہ داری مؤلف سیر الاولیاء پر نہیں ہے۔ قوام العقائد کے حوالے سے جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ سیر الاولیاء سے بھی قدیم تر بیان ہے۔ یعنی اوپر جو کچھ پہلے جو گزرا تھا کہ کچھ ہی مدت کے بعد، اور مؤلف قوام العقائد کا بیان ہے کہ اگلے دن خواجہ احمد کا انتقال ہو گیا۔ قوام العقائد، مؤلف قوام العقائد، اسی حوالے سے قوام العقائد کے حوالے سے جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ سیر الاولیاء سے بھی قدیم ترین ہے۔ سیر الاولیاء جس زمانے میں لکھا گیا اس سے کہیں زیادہ پہلے، بہت یعنی ایک زمانہ پہلے قوام العقائد لکھا گیا تھا، تو وہ سیر الاولیاء سے بھی قدیم تر بیان ہے۔ اس کے علاوہ خود حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے، مطلب یہاں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بی بی زلیخا کا خواب یقینی طور پر سچ ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر ایک اور بیان پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس کے علاوہ خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ کا بارگاہ خداوندی میں بڑا رسوخ تھا، یعنی ایک مقام تھا۔ جب کوئی کام آپ کو درپیش ہوتا تو اس کو خواب میں دیکھ لیتی، اور اس کی بابت آپ کو اختیار دیا جاتا، اور اس کی بابت یعنی اس کے تعلق سے، اس کے حوالے سے اختیار دیا جاتا ہے، یعنی چننے کا کہ آپ چنیں، جس کو چننا چاہیں، جس کو اختیار کرنا چاہیں، پسند کرنا چاہیں، اختیار کرے، چن لیں، اور جس طرح آپ پسند کرتی اسی کے موافق ظہور ہوتا، یعنی آپ کو پہلے اختیار دیا جاتا خواب میں، اور اسی خواب میں جس کو آپ چنتی آپ کو اسی حساب سے ظہور پذیر ہوتا، یعنی ظاہر ہوتا، معاملے کا اظہار ہوتا، وقوع پذیر ہوتا۔ جب میں شیر خوار بچہ تھا میری والدہ نے مجھ کو اختیار کیا، اور انہی ایام میں والد صاحب بیمار ہوئے۔ والدہ ان کو کھانے پینے کی ہر ایک چیز کھلاتی اور کسی چیز کا پرہیز نہ کراتی، یعنی کسی چیز سے بچاتی نہیں، وہ جو چیز بھی مانگتے یعنی میرے والد محترم ہر چیز وہ عطا کر دیتی، اور فرماتی کہ چند روز کے مہمان ہیں۔ آخر ایسا ہی ہوا، اور میں نے یہ حکایت اپنی بڑی بہن سے سنی ہے۔ بحوالہ محمود بن جاندار، درر نظامی، صفحہ نمبر 261، اردو ترجمہ، دہلی، 1965 عیسوی۔ حضرت کا نام محمد رکھا گیا تھا، لقب نظام الدین۔ نظام الدین کے بارے میں حضرت برہان الدین غریب متوفی 738 ہجری مطابق 1337 عیسوی نے فرمایا، ہمارے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بدایوں میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ کسی شخص نے آپ کے سامنے آ کر آواز دی، مولانا نظام الدین۔ حضرت نے سوچا کہ میرا لقب تو نظام الدین نہیں ہے، اور اس گھر میں کوئی دوسرا نظام الدین بھی نہیں ہے، پھر یہ کسے پکار رہا ہے؟ اس کے بعد جب آپ گھر سے باہر نکلے تو جو بھی ملتا تھا وہ نظام الدین کہہ کر خطاب کرتا تھا، یعنی جو بھی شخص آپ سے ملتا، ملاقات کرتا، وہ تمام کے تمام آپ کو نظام الدین ہی کہہ کر کے پکارتا تھا۔ اس دن سے نظام الدین ہمارے خواجہ کا لقب ہو گیا۔ جو لقب کسی کا رائج ہو جائے وہ غیبی اشارے سے دیا ہوا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بدلتا۔ جو لوگ اپنی رائے سے ملک الاولیاء یا قطب المشائخ جیسے القاب اختیار کر لیتے ہیں وہ چل نہیں پاتے۔ بحوالہ نفائس الانفاس، قلمی نسخہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ، ملفوظ 10 محرم الحرام 734 ہجری۔ بعد کے زمانے میں آپ کا لقب نظام الدین والملتی، نظام الدین اولیاء ہوا، اور آخری ترکیب میں سے صرف لفظ اولیاء آپ کے اسم گرامی کا جز بن کر رہ گیا، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے نظام الدین اولیاء۔ بیچ میں سے والملت اور نظام یہ ہٹ گیا، نظام الدین والملت یہ سب ہٹ کر کے صرف اور صرف ہم لوگ کہتے ہیں نظام اولیاء، نظام الدین اولیاء۔ حضرت کے خاندان کے بارے میں قدیم اور ہم عصر، یعنی پرانے اور ہم عصر جو ان کے ہم زمانہ تھے،
حضرت کے خاندان کے بارے میں قدیم اور ہم عصر ماخذوں میں کوئی واضح بیان نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے آپ جس زمانے میں زندگی گزارے اور آپ کے سے پیچھے والی زندگی، ان تمام کا جب مطالعہ کیا گیا تو آپ کی زندگی کے حوالے سے کوئی ایسا ماخذ نہیں ملا جس سے اخذ کیا جائے جو آپ کے زندگی میں ہو یا پرانی زندگی میں۔ سب سے قدیم اور اہم ماخذ سیر الاولیاء بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ چرنجی لال ایڈیشن مطبع محب ہند 1302 ہجری صفحہ نمبر 104-5، اس میں جو شجرہ خاندان دیا ہوا ہے صفحہ نمبر 106 پر، وہ درگاہ سلطان المشائخ کے ایک پیر زادے برکت اللہ نوری نے اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ از بزرگان خود بسند صحیح رسیدہ، یعنی بزرگان دین سے یہ جو ہے سو سلسلہ جو لکھا گیا، یہ شجرہ جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہے اپنے بزرگان دین سے ہے، لیکن اس سند کی نوعیت اس سے زیادہ بیان نہیں کی۔ جو اضافہ کیا گیا ہے، برکت اللہ نوری نے جو اضافہ کیا شجرے کا، خاندان کے جو شجرہ، جو تالیف شجرہ کہتے ہیں اسے نسب نامے کو، تو جو شجرہ انہوں نے برکت اللہ نوری نے اضافہ کیا تو صرف اتنا لکھا ہے اس کی مضبوطی کے تعلق سے، اس کی سند کے حوالے سے کہ از بزرگان خود بسند صحیح رسیدہ، کہ بزرگوں کے یعنی خود بزرگان دین سے جو یہ روایتیں چلی آ رہی ہیں، جو شجرہ چلا آ رہا ہے، جو نسب نامہ چلا آ رہا ہے، وہ بزرگان دین ہی سے لکھا ہوا آیا ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ پہنچا ہوا ہے، اور اس جملے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی سند یا اس کے مضبوطی پر دلیل نہیں دی، لیکن اس سند کی نوعیت اس سے زیادہ بیان نہیں کی۔ مولانا عبد الرحمن جامی متوفی 898 ہجری مطابق 1492 عیسوی نے اپنی تالیف نفحات الانس تالیف 880 ہجری مطابق 1475 عیسوی میں آپ کو خالدی لکھا ہے۔ اس کتاب کا ایک بہت قدیم اور مستند قلمی نسخہ درویش قاسم اودھی کے ہاتھ کا لکھا ہوا حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے میں موجود ہے، اس میں بھی اسی طرح درج ہے۔ قطعیت کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ نسبت خالدی کس طرف راجع ہے، یعنی یہ جو آخری قلمی نسخہ جو تھا درویش قاسم اودھی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس میں خالدی حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے خالدی لکھا ہوا تھا، لیکن یہ قطعیت کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ نسبت خالدی کس طرف راجع ہے، یعنی کس طرف یہ لوٹ رہی ہے۔ ولادت، آپ کی ولادت کا مہینہ اور دن تو قطعیت کے ساتھ معلوم ہے، یعنی یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ کس دن پیدا ہوئے اور کس مہینے میں پیدا ہوئے، کہ ماہ صفر کے آخری 4 شنبے کو ولادت ہوئی۔ اس کی جانب خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک ملفوظ میں اشارہ فرمایا ہے، جو کہ فوائد الفواد کے اسی کتاب کے جلد 4 میں نقل کر دی گئی ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں نے 632 ہجری 1238 عیسوی کو سال ولادت مانا ہے، اور یہ جو 636 عیسوی مطابق 1238 کو جو سال ولادت مانا ہے، یہ تکملہ سیر الاولیاء کے حوالے سے ہے، صفحہ نمبر 230 پر لکھا گیا ہے، اور بعض نے صفر 634 ہجری مطابق اکتوبر 1236 عیسوی لکھا ہے، بحوالہ انوار المجالس قلمی ورق 70 الف۔ احسن القصص قلمی میں اس طرح درج ہے: وقت طلوع آفتاب روز آخرین 4 شنبہ ماہ صفر سنہ 32 و 600 632 ہجری اکتوبر 1234 عیسوی و بعقید جمع سنہ 34 و 600۔ اگر 636 ہجری کو ہم درست مانیں
تو آخری چہارشنبہ 24 صفر 636 ہجری کو واقع ہوا تھا، اور یہ 4 اکتوبر 1238 عیسوی کے مطابق ہوتا ہے۔ ابتدائی تعلیم۔ آپ کی ابتدائی تعلیم کا زمانہ بدایوں میں ہی گزرا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے تربیت فرمائی۔ پہلے حضرت نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا، پھر صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں محلے کی مسجد میں پڑھیں۔ اوسط درجے کی کتابوں کا درس آپ نے شہر کے ممتاز علماء سے لیا۔ ان میں سب سے نمایاں شخصیت، یعنی سب سے مشہور، سب سے زیادہ واضح عظیم شخصیت حضرت علاء الدین اصولی کی ہے۔ یہ غالباً علم اصول فقہ کے ماہر تھے، اس لیے اصولی کہلاتے ہیں۔ ان سے دوسری کتابوں کے علاوہ فقہ کی کتاب قدوری کا درس بھی لیا۔ زمانے میں جب قدوری ختم ہوئی تو مولانا اصولی نے فرمایا کہ اب تمہیں بڑی دستار باندھنی چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت کے مالی حالات اچھے نہ تھے، تنگی ترشی سے گزر ہوتی تھی، یعنی تنگ دستی تھی، مفلوک الحال مطلب مال زیادہ نہیں تھا، کمانے والا کوئی نہ تھا، خود ابھی زیر تعلیم تھے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا کہ حضرت کے والد صاحب کا انتقال حضرت کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ خود ابھی زیر تعلیم تھے، اور گھر میں والدہ کے علاوہ ایک بہن اور ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی تھی۔ حضرت نے اپنی والدہ سے دستار کے لیے عرض کیا، دستار یعنی پگڑی جو انہیں ملنے والی تھی۔ والدہ نے بازار سے روئی منگوائی اور اسے خود چرخے پر کاتا، آدھی روئی اپنی کنیز سے کتوائی، پھر محلے ہی میں ایک نور باف کو دستار بننے کے لیے وہ سود دیا۔ نور باف مطلب جلاہے کو کہتے ہیں، جہاں جو کپڑا سیتا اور بناتا ہے۔ چونکہ اس وقت ایک مشین ہوتا تھا، بڑی سی مشین، اس میں تانا اور بانا وغیرہ کے ساتھ جو ہے سو پورے مشین کے ذریعے سے کپڑے کی سلائی ہوتی تھی، تو اسی میں ان کی والدہ محترمہ نے وہ روئی بھجوا دی تاکہ ایک دستار بنا دیا جائے۔ پھر محلے ہی میں ایک نور باف کو دستار بننے کے لیے وہ سود دیا۔ اس نے 2-3 دن میں دستار تیار کر دی۔ حضرت وہ دستار اور چہل خوردہ شاید 40 چھوٹے سکے لے کر استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا اصولی نے کچھ سکے اپنے پاس سے اضافہ کیے، یعنی بڑھا دیے۔ کھانا پکایا گیا اور مولانا نے اس موقع پر علی مولا نامی ایک بزرگ کو بھی مدعو کیا، یعنی دعوت دی۔ اس وقت بدایوں میں 2 علی مولا تھے، ایک خرد اور دوسرے بزرگ کہلاتے تھے، یعنی ایک چھوٹے اور ایک بزرگ کہلاتے تھے۔ علی مولا بزرگ یعنی بڑے، یا صفتی اعتبار سے بزرگ یعنی نیک صالح مرد۔ علی مولا بزرگ نفس گیرہ رکھتے تھے۔ نفس گیرہ یعنی جو ان کی زبان سے نکلتا تھا وہی وقوع میں آتا تھا، یہ نفس گیرہ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو مولانا اصولی نے دستار کھولی اور حضرت نظام الدین سے فرمایا، لو دستار باندھو۔ حضرت دستار بندھواتے ہوئے ہر بار مولانا کے قدموں میں سر رکھ دیے تھے۔ یہ حال دیکھ کر علی مولا بزرگ نے ہندوی زبان میں کہا، ہندوی زبان یعنی ہندی زبان میں کہا، کیا کہا؟ ارے مولانا، یہ بڑا ہوسی کیا مطلب؟ یعنی ارے مولانا یہ بڑا آدمی بنے گا۔ پھر مکرر فرمایا، یعنی بار بار اس کی تکرار کی۔ اور یہی جملہ دہراتے رہے کہ یہ اپنے وقت میں، آنے والے وقت میں ایک عظیم انسان بنے گا۔ مولانا علاء الدین اصولی نے پوچھا، یہ آپ کس بات سے سمجھیں؟
یعنی آپ نے جو یہ کہا ہے آخر کہاں سے اور کیسے اندازہ لگا لیا؟ حضرت نے جواب دیا میں نے اس میں دو باتیں دیکھی ہیں، ایک تو ہندوی میں ہی کہا، یعنی جب بھی کہا گیا کہ جو منڈا سا باندھے سو پائن نہ پسرے، کہ یہ لڑکا ایسا ہے جو دکھنے میں جس طریقے سے دستار اس کی بندھائی جا رہی ہے، جو انداز دیکھا جا رہا ہے، تو اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے سو ایک بڑا بنے گا۔ دوسرے انہوں نے فرمایا کہ اس کی دستار ریشم کی نہیں دھوتر کی ہے، دستار جو اس کی ہے ریشم کے نہیں بلکہ دھوتر۔ دھوتر ایک باریک لباس کو کہتے ہیں، پتلا لباس کو کہتے ہیں، جو کاٹن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بہت قیمتی ہوتا تھا یہ، تو یہ بزرگ بنے گا۔ وجہ یہی ہے کہ دستار اس کی ریشم کی نہیں دھوتر کی ہے، اس لیے یہ بزرگ بنے گا۔ بدایوں ہی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی عمر کوئی 12 سال ہوگی اور علم لغت کی تحصیل، یعنی علم لغت کو حاصل کر رہے تھے۔ علم لغت یعنی زبان جس میں الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہوں۔ ایک شخص کا نام ابو بکر خراط تھا اور اسے ابو بکر قوال بھی کہتے تھے۔ آپ کے استاد کی خدمت میں آیا، یہ غالباً ملتان کی طرف سے آ رہا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماع سنایا ہے۔ سماع سنایا یعنی قوالی سنایا ہے، اور ایک بار ان کے سامنے یہ اشعار گائے ہیں: بکل صبح و کل اشراق تبکی کعینی بدمع مشتاق، لقد لسعت حیۃ الہوا کبدی حیۃ الہوا کبدی فلا طیب لہا ولا راق، یعنی ہر صبح اور ہر روشن دن، ہر صبح اور ہر روشن دن، اشراق کہتے ہیں سورج جب کچھ بلندی پر آ جاتا ہے تو اسے اشراق کہتے ہیں۔ تو ہر صبح ہر روشن دن میری آنکھیں روتی ہیں مشتاق کی وجہ سے، یعنی چاہت کی وجہ سے کہ اے کاش دیدار ہو جاتا۔ لقد لسعت حیۃ الہوا کبدی، اور تحقیق کہ میرے دل، جو میرا دل ہے کبدی، میرا دل خواہشات کے سانپ نے ڈس لیا ہے، میرے دل کو خواہشات کے سانپ نے ڈس لیا، یعنی محبت نے ڈس لیا۔ فلا طیب لہا ولا راق، اور ایسا ڈسا ہے کہ کوئی نہ طبیب سے صحیح ہو سکتا ہے اور نہ ہی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، جس کا کوئی طبیب ہے اور نہ ہی کوئی تریاق ہے، یعنی نہ جھاڑ پھونک کے ذریعے صحیح ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا حال بیان کیا کہ وہاں ذکر ایسے ہوتا ہے، عبادت یوں کرتے ہیں اور اوراد ایسے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے گھر کی باندیاں بھی آٹا پیستے وقت ذکر کرتی رہتی ہے، یعنی اللہ تبارک کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں اس نے کہیں، مگر حضرت فرماتے ہیں کہ ان باتوں نے میرے دل میں اثر نہ کیا۔ پھر ابو بکر قوال نے کہا کہ وہ ملتان سے اجودھن گیا، وہاں ایک ایسے درویش کو دیکھا اور اس نے حضرت بابا صاحب کے مناقب بیان کیے، جنہیں سن کر حضرت کے دل میں محبت و ارادت پیدا ہوئی اور خدمت میں حاضری کا اشتیاق ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت ایسی ہو گئی، یعنی دھیرے دھیرے یہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ آپ ہر نماز کے بعد 10 بار شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اور 10 بار مولانا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بطور ورد پڑھنے لگے، یعنی 10 مرتبہ شیخ فرید الدین کا نام لیتے اور 10 مرتبہ فرید الدین، 10 بار شیخ فرید الدین اور 10 بار مولانا فرید الدین، یعنی یہ 2 لفظ کے الگ الگ استعمال کے ساتھ آپ 10 مرتبہ بطور ورد پڑھنے لگے، یعنی یا شیخ فرید الدین یا مولانا فرید الدین۔ اور پھر آپ کے سب دوستوں کو بھی اس محبت کا اندازہ ہو گیا، یعنی حضرت نظام الدین اولیاء نے
جو تذکرہ سنا تھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا، تو بہت زیادہ آپ کو انسیت ہو گئی، لگاؤ ہو گیا تھا، اور یہ جو محبت جو پیدا ہوئی، محبت جو بڑھی، تو آپ کے ساتھیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کو بہت زیادہ حضرت بابا فرید الدین سے لگاؤ ہے۔ جب وہ حضرت کو قسم دلانا چاہتے، جب وہ حضرت کو قسم دلانا چاہتے تو کہتے تھے اچھا شیخ فرید کی قسم کھاؤ، حضرت شیخ فرید الدین کی قسم کھاؤ، یعنی یہ اس سے بتانا چاہ رہا ہے کہ جو جس سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو قسم اس سے کھا جائے، یہ عظمت، قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کی نظر میں بہت عظیم ہے، اسی وجہ سے شیخ فرید کی قسم کھانے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ اس کی قسم کھائیں۔ یہ اوائل عمر میں، اوائل عمر یعنی عمر کے اسٹارٹنگ حصے میں، یہ اوائل عمر میں حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہلا تعارف تھا، جو آگے چل کر ایک سرمدی رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ سرمدی رشتے میں تبدیل ہو گیا یعنی ہمیشگی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ اس کی کچھ جھلکیاں آئندہ سطروں میں بھی آئیں گی۔ یہاں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس اللہ اسرارہم کے حالات و ملفوظات جو کچھ ہمیں معلوم ہے، وہ بڑی حد تک حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے صفاکیش مریدین، صفاکیش مطلب پاک و صاف مریدین، اور ان کے صفاکیش مریدین و خلفاء ہی کی بدولت ہیں، وگرنہ ہم اپنی ثقافتی تاریخ کے اس روحانی پہلو سے یکسر بے خبر رہ جاتے۔ صرف یہی ایک احسان ہے، صرف یہی ایک احسان، یکسر بے خبر رہ جاتے یعنی بالکلیہ بے خبر رہ جاتے۔ صرف یہی ایک احسان اتنا بڑا ہے جس کا شکریہ ادا کرنا تو کیا پورا اعتراف کرنا بھی ممکن نہیں، یعنی یہی ایک احسان کہ آپ کے حالات و تعلیمات، حضرت نظام الدین اولیاء کے جو مریدین، جو نیک اور پاک باز مریدین تھے، جو آپ کے حالات و تعلیمات، پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ ساتھ ان کے پیر و مرشد، پھر حضرت خواجہ اجمیری حسن سنجری تک جو حالات و تعلیمات معلوم ہوئے، یہی ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پورا اعتراف کرنا تو بہت ممکن ہی نہیں ہے، بہت دشوار ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احسانات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلسوں میں، جن کا حال آپ کے ملفوظات فوائد الفواد میں قلم بند ہوا ہے، اپنے وطن بدایوں کا تذکرہ بڑی محبت سے کیا ہے۔ وہاں کے ابتدائی دور کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہماری یہ معلومات صرف وہی ہیں جو حضرت کے ملفوظات سے حاصل ہوئی، یعنی حضرت کے تعلق سے جو بھی معلومات ہے وہ صرف ملفوظات ہی کے حوالے سے معلوم ہوا۔ تو یوں کہہ لیں کہ حضرت کے جو مریدین وغیرہ تھے، جو نیک دل اہل دل تھے، انہی کی کہہ لیجیے احسان ہے، انہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے حضرت نظام الدین اولیاء یا آپ کے بڑے بزرگان دین کے حالات و تعلیمات ہم تک پہنچی ہے۔ وہاں کے ابتدائی دور کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہماری معلومات صرف وہی ہیں جو حضرت کے ملفوظات سے حاصل ہوئی ہیں۔ اس وقت بدایوں میں ایسے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، شعراء اور دوسرے ماہرین فن جمع تھے کہ ہندوستان کا دوسرا کوئی شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھے اچھے خاندان وہاں جا کر بس گئے تھے، اور اولیاء اللہ نے بھی اپنے مسکن کے لیے، یعنی وہاں کے ٹھہرنے رکنے کے لیے، اپنے مسکن کے لیے اسی شہر کا انتخاب کیا تھا جو قبۃ الاسلام کہلاتا تھا، یعنی شہر بدایوں۔ یہاں بلند مرتبہ چشتی مشائخ بھی تھے، اور سہروردی سلسلے کی نمایاں شخصیات بھی اسی مدینۃ الاولیاء کی زینت تھیں۔ مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاؤں کا شہر۔ ان میں سے ہم صرف انہی چند علماء اور بزرگوں کا تذکرہ کریں گے جن کا حوالہ حضرت کے ملفوظات میں بھی ملتا ہے یا حضرت کی سوانح عمری میں ان کے نام آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بزرگ وہ ہیں جن کا حال ہمیں اور کسی ماخذ میں نہیں ملتا۔ کسی ماخذ یعنی اصل کاپی، اصل جگہ جہاں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے، لکھا جا رہا ہے۔
مثلا حضرت ہی کے بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی بدایوں میں رہتے تھے، اور شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہر سال بدایوں تشریف لے جاتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ خود بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بدایوں کا سفر کیا ہوگا۔ ان کا اودھ میں پالامو تک جانا تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، یعنی اودھ پالامو تک ان کے سفر کے تعلق سے کہ یہ وہاں تک پہنچے ہیں، یہ روایت ملتی ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بدایوں میں حضرت نجیب الدین متوکل اپنے بھائی کے ساتھ ایک بزرگ شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے تھے۔ ایسے ہی غیر معروف اولیاء اللہ میں ایک علی مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ انہیں گمنامی کے عالم میں موت نصیب ہو، گمنامی کے عالم میں، یعنی آپ کو کوئی نہیں پہچان سکے، کوئی نہ جانے، یعنی آپ کا تعارف لوگوں میں نہ ہو سکے۔ ایک بار وہ بدایوں کی طرف آ رہے تھے، راستے میں بیمار ہوئے اور بجلانہ کے مقام پر انتقال کیا، جہاں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہیں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہیں دفن کر دیے گئے جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ ایک اور درویش کا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا جو 12 مہینے روزہ رکھتے تھے، اللہ اکبر، جو 12 مہینے روزہ رکھتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ نماز شام کے بعد اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتے، یعنی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتے، اور راہ گیروں کو یعنی راہ چلنے والوں کو اپنے گھر میں بلا کر ان کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں مردان غیب کا ذکر ہو رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ بدایوں میں ایک جوان نصیر نامی تھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد واصلان خدا میں سے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب میں سے۔ ایک رات کسی نے انہیں دروازے پر آواز دے کر بلایا، وہ باہر آ گئے۔ الحمدللہ۔ ایک رات کسی نے انہیں دروازے پر آواز دے کر بلایا، وہ باہر گئے اور ہم نے اندر سے علیک سلیک کی آواز سنی۔ علیک سلیک یعنی سلام اور جواب، یعنی کسی نے سلام کیا اور کسی نے جواب دیا، تو علیک سلیک کی آواز سنی اور یہ سنا کہ ہمارے باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں سے رخصت ہو لوں، مگر بلانے والوں نے کہا کہ بالکل فرصت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ لوگ میرے والد کو لے کر کہاں گئے۔ مردان غیب کا تذکرہ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے فرزند خواجہ محمد یعقوب کے حال میں بھی ملتا ہے کہ انہیں امروہہ کے قریب مردان غیب نے اچک لیا تھا۔ در اثناء راہ قصب امروہہ بزرگ زادہ راہ مردان غیب بربودند و غائب کردند، کہ امروہہ کے قصب امروہہ کے راہ کے درمیان اس بزرگ زادے کو مردان غیب نے اچک لیا، یعنی اچانک اٹھا لینا اور غائب کر دیا۔ بحوالہ ثمرات القدس قلمی ورق 79۔ اب یہ صاحب مؤلف مقدمہ لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ٹھگوں اور راہزنوں کے طبقے کے پیشہ ور لوگ تھے جو قصب امروہہ کے درمیان جو اٹھا لیا گیا انہیں، تو لوگ سمجھے کہ مردان غیب جو ہے اٹھا لیتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ایک جوان نصیر کے والد ان کے تعلق سے آیا نا کہ انہیں
مردان غیب نے انہیں اچک لیا، اٹھا لیا۔ پھر دوسری جگہ یہاں پہ یہ آیا کہ ایک دوسرے شخص نے کہا کہ خواجہ محمد یعقوب کے چھوٹے فرزند کے حال میں بھی ملتا ہے کہ انہیں امروہہ کے قریب مردان غیب نے اچک لیا۔ تو اس حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ٹھگوں اور راہزنوں کے طبقے کے پیشہ ور لوگ تھے، پیشہ ور جن کا پیشہ ہی یہ ہو کہ لوٹ مار کرنا، ٹھگنا، جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے تھے، اور سیدھے سادے مسلمان اسے مردان غیب کی ملاقات سمجھ لیتے تھے۔ بدایوں کی ممتاز دینی اور علمی شخصیت میں کچھ وہ بزرگ ہیں جو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور حضرت نے ان کے واقعات اپنے بچپن میں سنے تھے۔ کچھ وہ حضرات ہیں جو حضرت کے زمانے طفولیت میں یعنی بچپنے میں باقاعدہ حیات تھے، اور آپ نے انہیں دیکھا تھا۔ جن بزرگوں کے واقعات آپ نے سن رکھے تھے ان میں سب سے نمایاں شخصیت یعنی مشہور شخصیت، واضح شخصیت حضرت شیخ جلال تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ غالباً 627 ہجری مطابق 1229 عیسوی میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے بغداد سے خوارزم آئے تھے۔ وہاں چندے قیام کر کے یعنی تھوڑے دن قیام کر کے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے، یعنی ہندوستان تشریف لائے تھے۔ دہلی میں شیخ الاسلام نجم الدین صغرا دوسروں کی مقبولیت سے بہت حسد کرتے تھے۔ انہوں نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی، اور اس کے لیے باقاعدہ علماء کا محضر طلب کیا گیا، یعنی میٹنگ طلب کی گئی۔ انہوں نے شیخ کا بے گناہ ہونا تو ثابت ہو گیا، مگر انہوں نے دہلی میں رہنا پسند نہیں کیا اور بدایوں چلے گئے۔ وہاں ایک دن دریائے سوات کے کنارے بیٹھے تھے، اچانک کھڑے ہوئے اور حاضرین سے فرمایا کہ آؤ شیخ الاسلام نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھ لیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دہلی سے نکالا تھا، مگر ہمارے شیخ نے انہیں اس جہان سے ہی نکال دیا۔ یہ قصہ 633 ہجری کے بعد کا ہوگا، اس لیے کہ 633 ہجری کے آغاز میں جب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت شیخ الاسلام زندہ تھے۔ علی مولا بزرگ جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے، شیخ جلال سے تربیت یافتہ تھے۔ یہ بدایوں کے پاس کٹھیر کے علاقے میں ایک مواز کے رہنے والے تھے، اور بدایوں میں دہی بیچا کرتے تھے۔ غالباً تعلیم یافتہ بالکل نہ تھے، اور شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی دستار بندی کے وقت مولانا اصولی نے علی مولا کو غالباً اسی لیے بلایا ہوگا کہ وہ شیخ جلال تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور تربیت یافتہ تھے۔ اسی زمانے میں ایک قاضی کمال الدین جعفری تھے۔ شیخ جلال سے ان کا ایک مکالمہ فوائد الفواد میں موجود ہے۔ مکالمہ جب کسی مسئلے پر دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوں، بحث و مباحثہ کہہ لیجیے۔ یہ بھی شیخ جلال کے مرید ہو گئے تھے، اور اپنے بیٹے برہان الدین کو بھی ان سے بیعت کرایا تھا۔ ان قاضی صاحب کا مزار بدایوں کے جامع مسجد میں ہے۔ سیر العارفین میں ان کے ایک فرزند کا نام سیف الدین محمد ملتا ہے، اور حضرت نصیر الدین محمود اودھی چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کی ایک تصنیف کا نام منفق بتایا ہے۔ حضرت کے وصال سے 6 سال قبل 18 محرم 719 ہجری فروری 1319 عیسوی کو جامع فوائد الفواد امیر حسن علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ شاہی لشکر کے ساتھ بدایوں کا سفر کر کے واپس آئے، اور وہاں جن بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی تھی ان کا ذکر کیا، اور کہا کہ اس لشکر میں بس یہی راحت ملی ہے کہ ان بزرگوں کی زیارت ہو گئی۔ حضرت کے والد محترم خواجہ احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علاء الدین اصولی، مولانا سراج الدین ترمذی، خواجہ شاہی موئے-تاب، خواجہ عزیز کرکی، خواجہ عزیز کوتوال، خواجہ شادی لکھنوتی، قاضی جمال ملتانی
رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب بزرگوں کے نام امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے گنائے تو حضرت کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں، اشک آلود ہو گئی یعنی رونے لگے۔ بحوالہ جلد پنجم مجلس 59۔ اس مجلس میں جن قاضی جمال کا ذکر ہوا ہے ان کا لقب حسام الدین تھا اور یہ شیخ صدر الدین عارف کے مرید تھے۔ جن قاضی جمال کا ذکر ہوا یعنی قاضی جمال ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب حسام الدین تھا اور یہ شیخ صدر الدین عارف کے مرید تھے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بدایوں کے دیوانوں اور مجذوبوں سے بھی محبت تھی، چنانچہ اسی فوائد الفواد میں ایک مجذوب مسعود نخاسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ خواجہ عزیز کرکی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجذوب تھے۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا زمانہ قاضی کمال جعفری سے پہلے کا ہے۔ شیخ شاہی محتاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی خواجہ ابو بکر محتاب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی حضرت کی مجلسوں میں بار بار ہوا ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شاہی محتاب رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی روشن ضمیر کہا کرتے تھے۔ بدایوں میں خلق خدا ان کی طرف بہت رجوع کرتی تھی، اور رجوع کرنا مطلب پلٹنا، ان کی طرف جانا، وہ جہاں بھی جاتے ایک مجمع سا لگ جاتا تھا، یعنی ایک بھیڑ لگ جاتی تھی۔ خواجہ شاہی کا رنگ سیاہ فام تھا، یعنی سانولے کلر کے تھے، کالے۔ مسعود نخاسی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، جب خواجہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ کو خلق کے ہجوم میں دیکھتے تو کہتے، کالے میاں تم نے اپنا سقابہ خوب گرم کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ جل نہ جاؤ۔ یعنی اپنی جماعت، اپنے روب و دبدبہ، جو آپ کا ڈیل ڈول ہے، آپ کا جو انداز ہے، تو آپ نے اس کو خوب گرم کر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ جل نہ جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا، شیخ شاہی جوانی میں ہی جل کر مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 24 رمضان 632 ہجری 12 جون مطابق 12 جون 1234 عیسوی کا واقعہ ہے۔ سیر العارفین کا بیان ہے کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی اور یہ دھوئیں کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے۔ شیخ شاہی کے بھائی خواجہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ 651 ہجری مطابق 1253 عیسوی 1253-54 عیسوی میں فوت ہوئے۔ انہیں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا۔ خیر المجالس 214 کے حوالے سے، صفحہ نمبر 214۔ ان کے ایک مرید سراج الدین حافظ بدایونی تھے، انہیں مؤلف تذکرۃ الواصلین نے غلطی سے اخی سراج سمجھ کر اولیاء بدایوں میں شمار کر لیا ہے، صفحہ نمبر 289۔ حضرت نے فرمایا کہ سراج حافظ ایک رات کو اٹھے، تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور جانے جاں آفری کے سپرد کر دی، یعنی انتقال ہو گئے۔ جیسی صبح زندگی تھی، صبح کی زندگی مطلب خاموشی زندگی، تنہائی کی زندگی تھی، ویسے ہی موت بھی پائی۔ ایک اور مجلس میں حضرت بدایوں کے درویشوں کا تذکرہ کر رہے تھے، فرمایا کہ ایک درویش عزیز بشیر تھے، وہ دہلی آئے تاکہ مولانا ناصح الدین پیسر قاضی حمید الدین ناگوری سے خرقہ حاصل کریں۔ اس مقصد سے حوض سلطانی پر ایک نشست ہوئی، ایک بیٹھک ہوئی جس میں بعض اور درویش بھی جمع ہوئے۔ اس وقت سب نے حوض سلطان کے پانی کی شیرینی کا تذکرہ کیا۔ حوض کہتے ہیں کنواں کی طرح کچھ دور میں گڑھا کھن کے اس میں پانی جمع کرنا۔ حوض سلطان کے پانی کی شیریں کا تذکرہ کیا۔ عزیز بشیر رحمۃ اللہ نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، حوض ساغر جو بدایوں میں ہے وہ اس سے اچھا ہے۔ اس وقت وہاں محمد کبیر موجود تھے۔ انہوں نے مولانا ناصح الدین سے کہا یہ شخص گزاف کو معلوم ہوتا ہے، گزاف گو مطلب لا یعنی بات کرنے والا، جھوٹا۔ یہ شخص گزاف گو معلوم ہوتا ہے، اسے خرقہ نہ دیا جائے۔
بدایوں ہی کے ایک اور بزرگ مولانا سراج الدین ترمذی تھے، یہ مکہ معظمہ کی طرف اس نیت سے گئے کہ وہاں موت آ جائے تو وہیں پیوند زمیں ہوں، پیوند زمیں ہوں مطلب زمین سے لگ جائیں، یعنی میری قبر وہیں بنے، مگر حج کر کے واپس آ گئے اور بدایوں میں رہنے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ تم تو اس نیت سے مکہ گئے تھے، مکہ معظمہ گئے تھے کہ تمہارا مدفن وہیں ہوگا، یعنی تمہیں دفن وہیں کیا جائے گا۔ کہنے لگے ہاں، مگر میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ چاروں طرف سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور ان جنازوں پر جو مردے ہیں ان کو مکہ معظمہ کے اطراف میں دفن کیا جا رہا ہے، اور جو مردے مدفون ہیں ان کو اکھاڑ کر وہاں سے لے جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا، میں نے پوچھا کہ کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جن لوگوں میں یہاں دفن ہونے کی اہلیت ہوتی ہے، جن لوگوں میں یہاں دفن ہونے کی اہلیت یعنی قابلیت، یعنی اس لائق ہونا کہ یہاں دفن ہو سکے، یہاں دفن ہونے کی اہلیت ہوتی ہے، وہ خواہ کہیں بھی وفات پائے انہیں یہاں لانے کا حکم ہے، اور جو لوگ اس جگہ کے اہل نہیں ہیں خواہ وہ یہاں دفن ہو چکے ہیں انہیں دوسری جگہوں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب مجھے اس بات کی تحقیق ہو گئی تو بدایوں واپس آ گیا کہ اگر وہاں دفن ہونے کا اہل ہوا تو میری غرض بہرحال حاصل ہو جائے گی، اگرچہ میں کہیں بھی دفن کیا جاؤں گا مجھے وہیں اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ بدایوں کے قاری بھی ایسے تھے کہ قاری کو ہفتے قرات سے پڑھتے تھے، ہفتے قرات یعنی 7 قراتوں سے، 7 طریقے سے۔ ایک ایسے ہی قاری شادی مقری کے بارے میں حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 7 قراتوں کے ماہر اور بہت باصلاحیت و صاحب کرامت تھے۔ ان کی ایک کرامت یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن کا ایک ورق پڑھ لیتا تھا تو خدا اسے سارے قرآن کا حفظ نصیب کرتا تھا۔ حضرت نے بھی شادی مقری سے ایک سپارہ پڑھا تھا، پھر دہلی آنے کے بعد اس کی برکت سے پورا قرآن حفظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ شادی مقری کے ایک آقا لاہور کے خواجگی مقری تھے، یہ بھی بہت بزرگ انسان تھے۔ ایک بار کوئی شخص لاہور سے بدایوں آیا، شادی نے اس سے پوچھا میرے خواجہ خیریت سے ہیں؟ مسافر نے ان کی وفات کی خبر چھپائی اور کہا ہاں خیریت سے ہیں، یعنی بہتر ہیں۔ پھر لاہور کا حال سنانے لگا کہ وہاں سخت بارش ہوئی، ہزاروں گھر ڈھہ گئے، ایک بار آگ لگی تو سینکڑوں گھر بھسم ہو گئے یعنی گر گئے، بہت تباہی مچی۔ یہ باتیں سن کر شادی نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے خواجہ رحلت فرما گئے، یعنی دنیا سے کوچ کر گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ تب اس مسافر نے اقرار کیا یعنی قبول کیا کہ ہاں وہ ان حوادثات سے پہلے ہی گزر چکے تھے۔ دہلی میں سازشوں کا شکار ہو کر قاضی منہاج سراج مصنف طبقات ناصری، ولادت 589 ہجری بھی 9 رجب 640 ہجری مطابق 2 جنوری 1242 عیسوی کو دہلی سے نکل کر بدایوں پہنچے تھے۔ وہاں ملک تاج الدین قتلق ان کا قدرداں تھا، یہاں وہ کچھ مدت تک رہے۔ اس زمانے میں حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 6-7 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ انہوں نے منہاج سراج کے وعظوں میں اپنی شرکت کا ذکر کیا، وعظ یعنی بیان۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کو اوائل عمر سے ہی دین سے تعلق پیدا ہو گیا تھا، اوائل عمر یعنی عمر کے اسٹارٹنگ مرحلے سے۔ قاضی منہاج سراج الدین بدایوں سے اودھ ہوتے ہوئے لکھنؤتی یعنی بنگال کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت نے دہلی میں بھی قاضی منہاج کی وعظ سنے ہیں، ان کا وعظ ہر دوشنبہ کو ہوا کرتا تھا۔ یہ 659 ہجری سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس سن کے بعد قاضی کے حالات پردے گمنامی میں ہیں، پردے گمنامی میں ہے مطلب پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہو سکا۔ ایک اور بزرگ جن کے وعظوں میں، جن کی تقریروں میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپن میں شرکت کی، خواجہ نظام الدین ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔
ان کا مزار درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میں درگاہ کی مسجد کی جنوبی دیوار کے پاس بتایا جاتا ہے، جنوبی یعنی دکن سمت۔ مگر اشجار الجمال قلمی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علی گڑھ میں مدفون ہے، یعنی دفن کیے گئے ہیں۔ ان کے آواز میں بڑی تاثیر تھی۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا خرد سال تھا، یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ معنی و مطالب اچھی طرح سمجھ نہ سکتا تھا۔ ایک محفل واعظ کا حضرت نے ذکر کیا۔ حضرت نظام الدین ابو المؤید مسجد میں داخل ہوئے، جوتیاں اتار کر اپنے ہاتھ میں لیں، اندر آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو ان کی طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ 2 گانا بہت اطمینان سے ادا کیا، پھر ممبر پر آ گئے۔ ایک قاری قاسم تھے، انہوں نے چند آیات کی تلاوت کی، یعنی کچھ آیات کی تلاوت کی۔ پھر شیخ ابو المؤید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا آواز یعنی تقریر شروع کی اور ایک رباعی یہ کہہ کر پڑھی، رباعی یعنی 4 مصرع، کہ میں نے اپنے بابا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ ابھی 2 مصرعے ہی پڑھے تھے کہ تمام حاضرین نے ایک نعرہ سر کیا اور رونے لگے۔ یہ بار بار 2 ہی مصرعے پڑھتے رہے۔ وہ 2 مصرعے کیا تھے؟ غور سے سنیں۔ بر عشق تو وبر تو نظر خواہم کرد، جہاں در غم تو زیر و زبر خواہم کرد، یعنی میں تجھ پر اور تیرے عشق پر نظر رکھوں گا، میں تجھ پر اور تیرے عشق پر نظر رکھوں گا اور تیرے غم میں اپنی جان کو تہو بالا کر دوں گا، تہو بالا کر لوں گا۔ پھر کہنے لگے دوسرے 2 مصرعے یاد نہیں آئے تو کیا کروں؟ یہ بھی انہوں نے ایسی ہی عاجزی سے کہا کہ حاضرین پر گہرا اثر ہوا۔ اس وقت قاسم مقری رحمۃ اللہ علیہ نے باقی 2 مصرعے بھی یاد دلوا دیے، اور وہ 2 مصرعے یہ تھے: بر عشق تو وبر تو نظر خواہم کرد، جہاں در غم تو زیر و زبر خواہم کرد، پر درد دلے بخا کے در خواہم برد، پر عشق سرے زگور برخام کرد، یعنی جب مروں گا تو قبر میں ایک درد بھرا دل ساتھ لے جاؤں گا اور عشق سے معمور سر لے کر حشر کے دن قبر سے اٹھوں گا۔